آئیے ذرا غور کیجئے، رب نے آکھیا کی ہے کہ اس مہینے دے اندر جو حرمت والے 4 مہینے نے، ذوالحج، محرم، سفر، رجب، 4 مہینے حرمت والے دے اندر سب تو پہلا کام کی کرنا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنیاں جاناں تے ظلم، سب تو پہلا قرآن دا حکم۔ قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ التوبہ اور سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 26، آیت نمبر 36، سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 36، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے دے اندر اپنیاں جاناں تے ظلم، کسے دے نال بھی ظلم، محرم دے اندر کسے دے نال بھی ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ نال بھی ظلم زیادتی تے ہن سب تو زیادہ جس مہینے دے اندر اپنے آپ نال ظلم ہوندا ہے وہ اے مہینہ ہے۔ ایک تے لوگ ہتھاں نال ظلم کردے نے، دوسرا ظلم بدعات کرنا، جیڑا بدعت کردا ہے وہ بھی اپنے آپ نال ظلم کردا ہے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جیڑا بدعت کردا ہے دین دے اندر نواں کم داخل کردا ہے، جیڑا کام قرآن نے نہیں دسیا، جیڑا کام حدیث نے نہیں دسیا، جیڑا کام محمد رسول اللہ نے نہیں کیتا، نبی پاک دا امتی ثواب سمجھ کے او کام کر رہا ہے، اس نو ثواب مل سکتا نہیں، عذاب ملے گا۔ کیوں؟ دلیل حدیث دے اندر ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا ہے میں حوض کوثر تے ہوواں گا، اپنی امت نو پہچاناں گا، پانی پلا رہا ہوواں گا، میرا رب میرے درمیان اور میری امت دے کچھ لوگاں دے درمیان، میری امت دے کچھ لوگاں دے درمیان اللہ دیوار کھڑی کر دے گا، میں کہاں گا میرے اللہ اے تے میرے امتی سی، اے تے نمازاں پڑھ دے سی، انہاں دے وضو دے اعضاء چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا، بازو چمک رہے ہیں، پیر چمک رہے ہیں، گھٹنے چمک رہے ہیں، پیشانی چمک رہی، اے نمازاں پڑھ دے رہے، پھر انہاں دے اور میرے درمیان دیوار یا اللہ کیوں کھڑی کیتی ہے؟ اللہ فرمان گے اے میرے محبوب تسی نہیں جان دے، اے او بدتی لوگ نے جنہاں تواڈے تو بعد تواڈے دین دا حلیہ بگاڑیا ہے، جنہاں تواڈے تو بعد تواڈے دین دا حلیہ وفا کی سی نبی پاک دے نال، ایویں گلاں کرتے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم توڑے ہیں۔ وفا اس دا نام نہیں ہے کہ نبی پاک تو بعد بدعتاں نکال لو، نبی پاک تو بعد دین اپنی مرضی دا بنا لو، نبی پاک تو بعد دین مولویاں تے پیراں دی مرضی دا بنا لو، نبی پاک تو بعد دین دے اندر بگاڑ پیدا کر لو، اے وفا نہیں، اے محبت نہیں، اے امتی ہونے دا حق نہیں۔ محبت وفا ہے وے کہ جس جگہ تے میرے نبی کھڑا کر کے گئے نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے وے، وفا ہے وے کہ ایک انچ بھی اس تو اگے بھی نہیں بڑھنا تو اس تو پیچھے بھی نہیں ہٹنا۔ محبت اس چیز دا نام ہے، وفا اس چیز دا نام ہے۔ آئیے ذرا اسی واسطے رب العالمین نے کسے نبی دے بارے او الفاظ قرآن دے اندر نہیں آکھے جڑے الفاظ اللہ نے اپنے محمد دے بارے آکھے نے۔ کیا فرمایا؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں تیری پوری زندگی دی قسم ہے، تیری زندگی پاک ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، او بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، میں اللہ اس بندے نو تسلیم ہی نہیں کرتا، میں اس بندے نو مومن ہی نہیں مندا، میں اللہ اس بندے نو مسلمان ہی نہیں مندا جیڑا بندہ اے میرے نبی تیری گل نہیں مندا، جیڑا بندہ اے میرے نبی تیری گل نہیں مندا۔ اللہ نے ٹک لا دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیتا ہے قرآن دے اندر 5ویں پارے دے اندر سورہ النساء دے اندر اللہ فرما رہا ہے میں اس بندے نو مسلمان نہیں مندا ہے میرے نبی جیڑا بندہ تیرا فیصلہ نہیں مندا۔ آؤ کوئی مائی دلال کوئی فیصلہ دکھائے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے آئے، 63 سال زندگی گزاری، 23 سال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی زندگی، 40 سال تو بعد میرے نبی پاک نو نبوت ملی۔ نبی پاک دی زندگی دے اندر نبوت ملنے تو بعد اللہ دا نبی بننے تو بعد میرے نبی دی زندگی دے اندر محرم 23 دفعہ آیا۔ کنی دفعہ محرم آیا؟ جاگ رہے ہو ذرا؟ سمجھ آ رہی بات؟ نبی پاک دی زندگی دے اندر محرم کتنی دفعہ آیا؟ 23 دفعہ آیا۔ 23 دفعہ 23 مرتبہ 20 اور 3 23 نبی پاک نے ایک محرم دے اندر بھی
کالا لباس پہنے ہوئے, پانی دی سبیل لگائی ہوئے, نیاز پکائی ہوئے, محمد رسول اللہ قبرستان گئے ہون, کوئی مائی دا لال مینو ثابت کر دے, میں اللہ دا قرآن ہاتھ دے اندر لے کے, میری بات ریکارڈ ہو رہی, میں اگلے جمعے ہی او دا شکریہ ادا کراں گا, اپنی گاڑی انعام دے اندر دیاں گا. جیڑا بندہ 23 سال محرم محمد رسول اللہ دی زندگی دے اندر آیا ہے, کوئی ایک جھوٹی روایت ثابت کر دے, نبی پاک نے پانی دی سبیل لائی ہوئے, نیاز پکائی ہوئے, کالا لباس پہنیا ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حالانکہ اے دکھا دیتا گیا خواب دے اندر, نبی پاک نو خواب دے اندر دکھا دیتا گیا کیا کہ اے میرے نبی, حدیث صحیح ہے, حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اس روایت دی راویہ نے, صحیح حدیث ہے, حوالے دا میں گناہگار ذمہ دار ہاں. نبی پاک سوئے نے, پریشان ہو کے اٹھے, نبی پاک گھبرا کے اٹھے, نبی پاک نے فرمایا, ام سلیم فرماندیاں نے, محبوبہ کیوں گھبرا کے اٹھے ہو؟ فرمایا ام سلیم خواب دے اندر مینوں میرے نواسے حسین دی شہادت دکھائی گئی, خواب دے اندر مینوں میرے نواسے دی شہادت دکھائی گئی. نبی پاک گھبرا اٹھے, نواسے نال محبت ہی بڑی سی نا, نبی پاک اٹھا کے خوشبو لیندے سن, فرماندے سی میرے نبی اے میرے 2 پھول نے, حسن و حسین میرے پھول نے, مینوں انہیں چو خوشبو آندی. نبی پاک ممبر تے خطبہ دے رہے ہیں, حضرت حسن و حسین تشریف لے آئے, عربی جبے پہنے ہوئے نے, پاؤں جبے دے نال اٹکیا, مسجد نبوی دے سین دے اندر اے جنتی جوانہ دا سردار گر گیا ہے. نبی پاک خطبہ چھوڑ کے جا کے دوڑ کے اپنے نواسے نو اٹھایا ہے. صحابہ حیران ہوئے, محبوبہ جمعہ چھڑ دیتا ہے, نواسیاں واسطے محبوبہ جمعہ چھڑ دیتا ہے. فرمایا ہاں, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, میرے نبی نے قرآن دی آیت پڑھی اور دسیا کہ اے مال اور اولاد جو ہے اے محبت بھی ہوندی تے فتنہ بھی ہے. میں جمعہ چھڑ کے اپنے نواسے نو اٹھا لے ہے, محبت میرے نبی نے اتنی فرمائی ہے. آئیے ذرا ایک اور حدیث تے غور فرما لئیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی ہے, انہوں دی ماں آکھ دیئے, تو کدی نبی پاک کول گیا نہیں, کدی جانا نبی پاک کول, اپنے واسطے اور میرے واسطے دعا کرا. نبی پاک دا صحابی گیا, میرے نبی مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھی مغرب دی, میرے نبی مغرب تو بعد نفل شروع کر دیتے, عشاء دا ویلا ہو گیا, عشاء تک میرے نبی نفل پڑھتے رہ گئے. اور امتیو کدی تسی بھی یہ کر لو, تواڈے کولوں تے 5 نمازاں پڑھنیاں مشکل نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تو عشاء تک نفل پڑھتے رہے, صحابی پیچھے بیٹھا رہا, ہن میرے نبی اٹھتے نے, ہن میرے نبی اٹھتے نے. نبی پاک عشاء تک نفل پڑھتے رہے, پھر عشاء دی نماز پڑھی, عشاء دی نماز تو بعد میرے نبی فارغ ہوئے, محبوب مسجد تو باہر نکلے, صحابی پیچھے پیچھے. میرے نبی نے فرمایا اے حذیفہ تو ہیں؟ فرمایا محبوبہ ہاں. نبی پاک نے فرمایا حذیفہ اللہ تیرے اوتے تے تیری ماں دے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. تے بھیجیا کہنے سی؟ ماں نے. حذیفہ نو بھیجیا کہنے سی؟ ماں نے بھیجیا سی کہ کدی نبی پاک کو جا کے اپنے واسطے تے میرے واسطے دعا کرا. حضرت حذیفہ مغرب تو عشاء تک انتظار کرتے رہے, جدو نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر چھڑی. فرمایا حذیفہ تیرے تے تیری ماں تے اللہ رحمت نازل فرمائے. حذیفہ انہاں پیراں تے واپس مڑے. نبی پاک نے فرمایا حذیفہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا محبوبہ مسئلہ حل ہو گیا ہے, آیا سا دعا کران واسطے, دعا تساں کر چھڑی تے میں گھر جا رہا. محبوب نے فرمایا نہیں نہیں جا نہیں, جی آئیں تے ایک حدیث سن کے جا. جی محبوبہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ ہونے ہونے میرے کو فرشتہ آیا ہے, تے اس فرشتے نے مینوں ایک گل دسی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ, سبحان اللہ ذرا کرو سبحان اللہ, نبی پاک دی بیٹی فاطمہ, ماں فاطمہ, نبی پاک دیاں بیٹیاں بھی ساڑی روحانی ماواں نے, نبی پاک دیاں بیویاں بھی ساڑیاں روحانی ماواں نے. نبی پاک دی بیٹی فاطمہ, محبوب نے فرمایا آ ہونے ہونے میرے کو فرشتہ آیا ہے, تے اس نے مینوں یہ پیغام دیتا ہے کہ تواڈی بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی, تے تواڈے نواسے حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار ہوں. اللہ اکبر. حضرت حسن اور حسین دی شان تو کون انکار کرتا ہے؟ وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو حسن و حسین دی شان نہیں بیان کرتا. اسی تے عقیدہ ہے ساڈا, میں اگے بھی کئی بار عرض کر چکا. آئیے ذرا غور کیجئے,
منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. قرآن آندا ہے اس مہینے دے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو, اس مہینے دے اندر کوئی بدعات نہ کرو, اس مہینے دے اندر ایسا کوئی کام نہ کرو جس دے نال اللہ ناراض ہو جائے, اس مہینے دے اندر کوئی ایسا ظلم نہ کرو کسی دی اوپر بھی, اور اپنے اوپر بالخصوص قرآنی حکم ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنیاں جاناں تے ظلم نہ کرو, بدعات نہ کرو, خرافات نہ کرو. جڑا کام محمد اور رسول اللہ تو ثابت نہیں, جو کام مکے نہیں ہو رہا جتھوں دین شروع ہویا ہے, جڑا کام مدینے نہیں ہو رہا جتھوں دین شروع ہویا ہے, جتھوں دین دا آغاز ہویا ہے, اور جتھے دین اصلی حالت وچ رہنا ہے, جس دی گارنٹی محمد اور رسول اللہ دے کے گئے نے. اوے محبت نبی نال کردے ہو, کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو, دعویٰ نبی نال محبت دا کردے ہو, تے اس نبی دی مخالفت بھی کردے ہو, پھر آکھ دے ہو گھریں سکون نہیں, پھر آکھ دے ہو معاشرے وچ فتنہ ہے, پھر آکھ دے ہو معاشرے وچ اطمینان نہیں, پھر کہندے ہو گھراں دے اندر سکون نہیں, پھر آندے ہو کاروبار وچ برکت نہیں. قدم قدم تے نبی دی مخالفت, قدم قدم تے رسول دی مخالفت, قدم قدم تے قرآن دی مخالفت, مہینیاں دے اندر, ہفتیاں دے اندر, دناں دے اندر, راتاں دے اندر محمد اور رسول اللہ دی مخالفت قدم قدم تے کرنی, تے پھر اپنے واسطے سکون تلاش کرنا. اللہ دی قسم ہے ایسا بندہ دنیا تے ہی بے سکون رہے گا, اور جڑا قبر دے اندر دے نال حشر ہونا ہے نا, وہ تے کسی نے ویکھیا ہی نہیں, رب نے وکھایا ہی نہیں. نبی پاک نے دسیا ہے جو قبر دے اندر مینوں دکھایا ہے, کہ رب تانوں دکھا دے تسی اپنے مردے دفن بھی نہ کرو. اللہ کو ڈر جاؤ, اپنی اصلاح کرو. ایسا کوئی کام قرآن مجید دے اندر حرام دی بھی ایک ترتیب دسی گئی ہے, فلاں چیز اتنی حرام ہے, اس تو بڑی دوسری چیز حرام ہے, اس تو بڑی تیسری چیز حرام ہے, اس تو بڑی چوتھی چیز حرام ہے. چاروں دا ذکر قرآن دی ایک آیت دے اندر, انما حرم علیکم المیتہ, جڑا جانور خود مر جاوے وہ تواڈے تے کی ہے حرام ہے. انما حرم علیکم المیتہ, مجھ خود بخود مر جاوے تے اکاڑے دے کسائیاں نو ویچنی نہیں راتوں رات. بکری مر جاوے تے سویرے کسائی دے پھٹے تے ہوندی, راتوں رات 10,000 دی بکری چوا دیتی, ہاں جی 3 لاکھ دی مجھ مر گئی, 4 لاکھ دی گائے مر گئی, راتوں رات 10,000 دی گائے چکوا دیتی کسائی نو. سویرے جناب وہ تکے بنے نے, اکاڑے دے اندر باربیکیو چل رہے ہیں, پیزا بن رہا ہے, ہاں جی رات مری گائے مری بکری 39 ٹویل دی وچوں 42 ٹویل دی وچوں 35 ٹویل دی وچوں انہاں چکاں دے وچوں مردار چک کے کسائیاں نو ویچن والے مسلمانوں او حلال کھاؤ, اللہ تو ڈر جاؤ, حرام نہ کھواؤ. قرآن کی ہے انما حرم علیکم المیتہ, مردار کی ہے حرام ہے, مردار حرام ہے. جو حرام کسے نو کھلاندا ہے او دی عبادت قبول ہوئے گی؟ کل روزے معاشر رب نو کی منہ وکھائے گا؟ 10,000 روپے دی خاطر قوم نو حرام کھوا چھڑے ہی. قرآن کہندا ہے اے حرام ہے. یا اللہ اس تو بڑا فرمایا ودم, جڑا خون نکل آئے وہ مردار تو بھی بڑا حرام ہے. یا اللہ اس تو بھی بڑا کوئی حرام ہے؟ ہاں, خون تو بڑا حرام خنزیر دا گوشت ہے, ولحم الخنزیر. پہلا حرام کیے مردار, مردار تو بڑا حرام خون, خون تو بڑا حرام کیے ولحم الخنزیر, خنزیر دا گوشت. یا اللہ خنزیر دے گوشت تو بھی بڑا کوئی حرام ہے؟ یا اللہ ہاں. اللہ آندا ہے ہاں خنزیر دے گوشت تو بھی بڑا حرام ہے. او کیڑا ہے؟ فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ, غیر اللہ دی نظر و نیاز. قرآن دے اندر مریم دی ماں دی نظر دا ذکر موجود ہے. نظر مننی جائز ہے, منت مننی جائز ہے. مریم علیہ السلام دا ذکر قرآن دے اندر ہے. مریم دی ماں نے نظر منی, اللہ مینو بیٹا دے, میں بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گا. لیکن اللہ نے بیٹی دے دیتی, مریم آ گئی. پھر مریم نے نظر منی, انی نظرت للرحمن. نظر مننی کے دے واسطے, سنو سنو سمجھ آ رہی, انی نظرت للرحمن 16واں پارہ سورت مریم پڑھو, پڑھو بچیاں نو پڑھاؤ, خود پڑھو. سنو اس فقیر دا پیغام, اللہ دا واسطہ ہے. شاید یہ زندگی دا آخری خطبہ ہوئے تواڈے وچوں کسی دا, یا میرا آخری خطبہ ہوئے. انی نظرت للرحمن, نظر مننی جائز ہے.
منت مننی جائز ہے. نبی پاک کو ایک بندہ آیا, انہیں منت منی کہ میں فلاں مقام تے اونٹ ذبح کراں گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے پوچھدا ہے, اللہ دے رسول میں منت منی سی فلاں جگہ تے میں اونٹ ذبح کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس جگہ تے کوئی میلہ تو نہیں لگدا. حدیث ہے, حوالے دا ذمہ دار ہاں, تو جے منت منی کہ فلاں جگہ تے جا کے اونٹ ذبح کریں گا, اس جگہ تے کوئی میلہ تو نہیں لگدا. جے تے میلہ لگدا ہے تے اتھے جا کے اونٹ ذبح کرنا حلال ہے. جتھے میلہ لگدا ہوئے اتھے جا کے جانور ذبح کرنے جائز ہے. جتھے میلہ لگدا ہوئے, عرس لگدا ہوئے, اتھے جا کے دیگاں وننیاں حلال ہے. ہاں لوکاں نوں کفر بیان کرن تے شرک بیان کرن تے کوئی پابندی نہیں, تے سانو حق بیان کرن تے پابندی. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے, جے قرآن حدیث بیان کرن تے پابندی تے پئی ہوئے. جڑی رات قبر دے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے. ہن قوم نو اس فتنے تو کڈنا ضروری ہے. اس منبر دا تقاضا ہے حق بیان کرو, بلا خوف و خطر کرو, لا یخافون لومۃ لائم کرو. میرے نبی نے فرمایا اس جگہ تے کوئی میلہ تے نہیں لگدا. محبوبہ نہیں میلہ کوئی نہیں لگدا. فرمایا ٹھیک ہے اپنی نظر پوری کر. ثابت کی ہویا اگر کوئی منت من لوے جانور ذبح کرن دی تے او نظر پوری کرے, منت پوری کرے, لیکن اس شرط دے نال کہ اتھے میلہ نہ لگدا ہوئے, اتھے عرس نہ لگدا ہوئے. چڑھاوا اتھے چڑھانا ہے جتھے کوئی عرس میلہ قبر نہ ہوئے. تے جے قبر تے چڑھاوا چڑھانا جائز ہوندا, جے قبر تے میلہ لوانا جائز ہوندا. لوگوں سنو, اللہ دی قسم ہے سب تو زیادہ دنیا دے اندر مقدس قبر میرے محمد رسول اللہ دی ہے. نبی پاک نے فی فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ اللہ یہود و نصارہ نو دیوتے لعنت نازل کرے. کیوں کہ انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا. وثنا یعبد, اللہ میری قبر نو بھی سجدہ گاہ نہ بنائیں. لہٰذا جے نبی دی قبر تے سجدہ کرنا جائز نہیں تے پاک پتن جا کے سجدہ کرنا بھی جائز ہے. ہاں جے نبی دی قبر تے میلہ لانا جائز نہیں تے دنیا دی کسے بابے دی قبر تے میلہ لانا جائز نہیں. جے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دی اوپر کوئی ایسی نظر و نیاز دینا جائز نہیں تے دنیا دی کوئی ایسی قبر نہیں جتھے جا کے کوئی چیز وننا جائز ہوئے. حرام حرام, خنزیر تو زیادہ حرام, مردار تو زیادہ حرام. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. کوئی مائی دلال آئے, عدالت دے اندر آئے, ہائی کورٹ دے اندر, سپریم کورٹ دے اندر, اللہ دی رحمت دے نال ثابت کران گے کہ میرے محمد دی اوپر ایک قرآن اتریا ہے. رب نے قرآن دے اندر فرمایا ہے غیر اللہ دی قبر دی اوپر جا کے کوئی چیز وننا حرام ہے, خنزیر تو زیادہ حرام ہے. اس جگہ تے بیٹھ کے بانٹنا غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے. آؤ آگے بڑھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہاں اگر تو منت منی ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن اگلی گل یکم محرم تو لے کے یا غالباً 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک پاک پتن ایک دروازہ کھل گیا ہے جو ہر سال کھلتا ہے. جیڑا اس دروازے چو گزر جاوے او کی ہے, جیڑا اس دروازے چو گزر جاوے تہاڈا علاقہ ہے, تانوں بہتا پتہ ہے میرے تو, لیکن میں ایتھے توڑ قریب آ کے اگر یہ بات نہ کراں میرے دل وچ ایویں بے اطمینانی رہے گی. اتھے ہی تو مزہ ہے جتھے قریب ہوئے, اللہ مینوں توفیق دے میں اتھے جا کے بیان کراں. لوگوں سنو, بیت اللہ دے 240 دروازے نے. بیت اللہ دے کتنے دروازے نے سنیے, غور کیجئے, گنیے, نیٹ کے اوپر سرچ کیجئے, گوگل کو پوچھئے اللہ دا گھر بیت اللہ کیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. قرآن نے کیا ہے 4 پارے دا پہلا صفحہ ہے. اللہ نے آکھیا ہے اس اللہ دی زمین دے اوپر بے شک پہلا گھر جو مکہ دے اندر ہے جس نو بیت اللہ آندے نے, للذی ببکۃ قرآن ہے, 4 پارا ہے, پہلا صفحہ ہے. اٹھاؤ قرآن مجید, گھراں دے اندر پڑھو. میری بات ریکارڈ ہو رہی, میری بات غلط ہوئے, میری سینہ گولی تواڈے ہاتھ دے اندر, میرا خون معاف ہے, لیکن کوئی مائی دلال آئے تے صحیح جرت کرے, اپنا عقیدہ ٹھیک کیجئے. اللہ دا واسطہ ہے, مر جانا ہے,
پیر نہیں کام آنے، مولوی نہیں کام آنے، گدی نشین نہیں کام آنے. میرے محمد نے فرمایا ہے، اپنی بیٹی نو آکھیا ہے میں محمد تیرے کام نہیں آواں گا، تیرے اپنے اعمال کام آن گے. جڑے آندے نے سانو نظر و نیاز دے دیو، سانو چڑھاوے دے دیو، سانو سال دے دانے دے دیو، اسی تانوں چھڑا لیں گے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے. قیامت والے دن اپنے اعمال چھڑان گے، اپنے اعمال تو سوا کوئی پیر نہیں چھڑا سکے. سنیے، بیت اللہ دے 240 تو زیادہ دروازے نے، 250 دے قریب. مسجد نبوی دے 110 تو زیادہ دروازے نے. مسجد نبوی دے 110 تو زیادہ دروازے نے. پہلا مسلمانہ دا قبلہ اول بیت المقدس فلسطین دی اندر، اس بیت المقدس دے بھی درجنوں دروازے نے. روزانہ کئی مسلمان انہاں دروازے چوں گزردے نے. بیت اللہ دے دروازیاں دے وچوں تواڈے وچوں کئی حاجی بیٹھے ہون گے، کئی عمرہ کر کے آئے، کئی حج پڑھ کے آئے. بیت اللہ دے دروازے چوں گزرے ہو تسی کہ نہیں گزرے؟ بول دے نہیں، ڈر ہے کسی چیز دا؟ بولو بولو ذرا بولو. بیت اللہ دا دروازہ زیادہ عظمت والا ہے یا پاک پردن دا دروازہ عظمت والا ہے؟ بولو بولو جرت نال. بیت اللہ دا دروازہ عظمت والا ہے یا پاک پتن دا دروازہ عظمت والا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی حدیث ہے کہ جیڑا بیت اللہ دے دروازے چوں گزر جائے وہ جنتی ہے؟ مسجد نبوی دے دروازے دی عظمت زیادہ ہے یا پاک پتن دے دروازے دی عظمت زیادہ ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ کوئی مائی دلال دس سکدے؟ آؤ، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. حق وہ ہے، حق دبانے سے نہیں دبتا. سنیے، میٹھے میٹھے واز سن کے پھلاں دے ہار گل وچ پانا، لوکاں کولوں ویلاں لینا آسان نے، لیکن حق بیان کر کے نبی پاک دی طرح پتھر کھانے بڑے مشکل ہیں. میرے نبی دے گاٹے کسی نے پھول نہیں پائے سی. نبی پاک دے گاٹے کسی پھول پائے؟ نبی پاک تے کسی نے ویلاں سٹیاں؟ سن لو، جیڑا ویلاں لین دا شوقین ہے مولوی تے گل وچ پھلاں دے ہار پا کے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا تے، سمجھ لو یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. حق بیان کرو تے پتھر لگدے نے، حق بیان کرو تے ماراں پیندیاں نے، حق بیان کرو تے جیل وچ جانا پیندا ہے. جرت کیجئے، جے سینے دے اندر دل ہے، رگاں دے اندر حلال تا خون ہے، تو پھر جرت کیجئے، حق بیان کیجئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے نہیں فرمایا جیڑا بیت اللہ دے دروازے کسی چوں گزر جائے وہ جنتی ہو جائے گا. تے جیڑی جنت ہے جس دروازے دا ذکر قرآن نے کیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. قرآن مجید سورت زمر 24واں پارہ، اللہ دا قرآن. اس فقیر دی زبان سنو، نوٹ کرو. جیڑی جنت دا ذکر رب نے قرآن دے اندر کیتا ہے وہ جنت پاک پتن دے اندر نہیں ہے، وہ اجمیر دے اندر نہیں ہے، وہ سلطان باؤ نہیں ہے، وہ ساڑے سرگودے چ نہیں ہے، ہاں وہ بری امام نہیں ہے. وہ جنت آسمانہ تے وے، وہ جنت آسمانہ تے وے. تے اس جنت دے دربان فرشتے ہون گے اور وہ کھڑے ہو کے سلام کرن گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ایس جنتیو سلام ہوئے تو آنو، سلامتی نال اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ. تو آنو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے، کسی فرشتے دے ہاتھ وچ ڈانگ تے ڈانگ، سوٹا تے سوٹا، ایک چھڑی ایک تنکا بھی نہیں ہوئے گا. ہاں جی، اتھے دروازے اگے کی ہوندا ہے؟ ہاں جی، ڈانگا پیندیاں نا، اور ڈانگا پیندیاں نا تے کئی مر جاندے نے، ہر سال کئی مردے نے بہشتی دروازے چوں. اس جنت نو اسی کدی جنت منن واسطے تیار نہیں جس جنت دے اندر موت آ جائے. جس جنت دا ذکر قرآن نے کیتا ہے، جس جنت دا ذکر محمد رسول اللہ نے کیتا ہے، اللہ دی قسم ہے اس جنت دے اندر موت بھی کوئی نہیں. اس جنت دے اندر موت بھی نہیں ہے. اتھے موت نو بھی موت آ جائے گی. اے بھی میرے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت اور جہنم دے درمیان دے اندر ایک جگہ ہے، موت نو ایک مینڈے دی شکل دے اندر، ایک مینڈے دی شکل دے اندر، نبی پاک دی صحیح حدیث ہے، حوالے دا ذمہ دار طالب علم، اللہ موت نو ایک مینڈے دی شکل دے اندر لے آ کے ذبح کروا دے گا اور جنتیاں نو اللہ خوشخبری سنائے گا کہ ہے میرے جنتیو تسی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، آج تو بعد تو انہوں کدی موت بھی نہیں آنی. آئیے ذرا بات کسی اور طرف چلی گئی. محرم دے مہینے دے اندر
اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. کتھے لکھے ہے؟ قرآن دے اندر 10ویں پارے دے اندر سورۃ توبہ دے اندر آیت نمبر 36 دے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم. سب تو پہلے اگر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی غم آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی دکھ آ جائے, کچھ بھی ہو جائے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو اللہ کو مدد منگنی. جدوں کوئی مصیبت آ جائے استعینوا بالصبری, مصیبت آئے تے کی کرنا ہے؟ اللہ کو مدد منگنی تے صبر کرنا ہے تے نماز پڑھنی ہے. 3 چیزاں کتھے لکھی ہے؟ قرآن دے اندر 2 پارے دے اندر سورہ البقرہ دے اندر. میں کیوں بار بار دس رہے ہاں کہ اسا مسلمانہ نے قرآن دے ختم پڑھے نے, ترجمہ نہیں پڑھیا. بارو بچے بلا کے کرائے تے قرآن پڑھایا ہے, مولویاں دے پیٹ بھرے نے, قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھیا, اور مولویاں نے روکیا کہ قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھنا. یہ تانوں نہیں اس گل دا پتہ, مینوں پتہ ہے. مولویاں نے اپنی کتابیں چ لکھیا ہے کہ قرآن دا ترجمہ نہ پڑھیا جے, قرآن دا ترجمہ پڑھو گے تے اللہ دے بھید کھل جان گے. حوالے دا میں ذمہ دار. مولویاں نے اپنی کتابیں چ لوگاں نو گمراہ کرن واسطے کیوں کہ جدوں یہ قوم قرآن پڑھ لے گی, ترجمہ پڑھ لے گی, ادو مولویاں نو توڑی ونڈا کسے نہیں پاڑا. ٹھیک ہے نا؟ ادو انہوں کسے نے نظر و نیاز نہیں دینی, ادو نظرانے نہیں دینے. لہٰذا سانو اس چیز دی پرواہ نہیں ہے. اسی تے کہنے ہاں اللہ دی قسم ہے لوگو, آؤ قرآن پڑھو, ترجمے نال پڑھو, خود پڑھو, بچیاں نو پڑھاؤ. رب نے نازل قرآن اس واسطے کیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جیڑا پڑھنا چاہندا ہے میرا رب آندا اسی او دے واسطے اس کو آسان کر دینے ہیں. جے تیرا بیٹا انگلش پڑھ سکدا ہے, جے تیرا بچہ چائنیز سکھ سکتا ہے, جے تیرا پتر دنیا دیاں قوماں دیاں زباناں سکھ سکتا ہے, تے تیرا دھی تے پتر قرآن دا ترجمہ کیوں نہیں سکھ سکدا؟ ہاں, انگریزی تعلیم نو اہمیت دین والے مسلمانوں, کیا منہ دکھاؤ گے قیامت والے دیہڑے محمد رسول اللہ نو کہ انگلش پڑھن نال پیسے ملدے سی, ڈالر ملدے سی, نوٹ ملدے سی, قرآن کی کرنا ہے پڑھا کے؟ اے مسلمانہ دی حالت ہے. پھر مسلمان لتر کھاندا رہے گا. جدوں قرآن نو اہمیت نہیں نہ دے گا, قرآن تو زیادہ انگریزی تعلیم نو اہمیت ہے, قرآن تو زیادہ انگلش تعلیم نو اہمیت ہے, مسجد تو زیادہ سکول نو اہمیت ہے, مدرسے تو زیادہ سکول نو اہمیت ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تیرے دل وچ اللہ تے او دے رسول دی تے قرآن دی قدر کتنی. یہ جھوٹے کھیکھڑ نے. سویرے گھروں نکلنا, قرآن نو چم کے متھے لا کے نکلنا, قرآن دکان دے اندر اچا کر کے رکھنا ہے, سویرے سورۃ یاسین سننی, سارا دن گانے سننے, قوالیاں سننیاں. ایسی مسلمانی اللہ نو پسند نہیں کہ جڑا آغاز قرآن تو ہوئے تے اختتام گانیاں تے ہوئے. اے بے ادبی چھوڑیے. قرآن نے کی آکھیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اگر کوئی مصیبت آئے اللہ کو مدد منگنی, صبر کرنا, نماز پڑھنی. کنیاں چیزاں ہو گئیاں یا ایھا الذین آمنوا, لیکن یہ حکم کس نو؟ ایمان والے نو. تے ایمان والے ایویں ہی کرتے نے. یہ حکم اللہ نے قرآن کس نو دیتا ہے؟ ایمان والے نو. جیڑا ایمان والا نہیں وہ یہ کام نہیں کرتا. گل مک گئی. ایمان والے نو حکم ہے. اللہ نے مخاطب بھی ایمان والے نو کیتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا. جدو کوئی مصیبت آئے اللہ کو مدد منگنی, بالصبری صبر کرنا, والصلاۃ نماز پڑھنی. تے ہوئے گا کی یا اللہ مصیبت آ گئی, بیٹا فوت ہو گیا, مصیبت آ گئی, حادثہ ہو گیا, مصیبت آ گئی, نقصان ہو گیا, مصیبت آ گئی, یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا استعینوا, اللہ کو مدد, بالصبر صبر کرنا, والصلاۃ نماز پڑھنی. اتنے تو نماز دی گل ہی کوئی نہیں. سبیلا لاؤ, نظر و نیاز پکاؤ, نماز نہیں پڑھنی. دسو اس حسین نے نماز چھوڑی؟ حسین دا عقیدہ ایسی. کیا حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربو بلا دے اندر نماز چھوڑی؟ کوئی مولوی, کوئی پیر, کوئی ذاکر دس سکتا ہے؟ ایویں جھوٹے دعوے سانو حسین نال محبت ہے. حسین تے پیاسے شہید ہو گئے. 3 دن میدان کربو بلا دے اندر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دا پانی بند رہا کہ نہیں؟ تو کیوں پانی پینا ہے تے لوگاں نو پیوانا ہے؟ نبی پاک نے آکھیا 10 محرم نو روزہ رکھو.
حسین دے نانا پاک دی حدیث ہے کہ نہیں؟ حسین دے نانا پاک دی حدیث ہے نا کہ 10 محرم نو روزہ رکھو. تو نیازاں کھانا ہے, تو شرینیاں وڈنا ہے, تو جناب سبیلا لانا ہے. میں سرگودے تو چلے ایتھے تک, اگے کدی کسی جمعے اتنا نہیں ہویا. بے شمار درجنوں جگہ تے کوئی رتا شربت بنایا, کسی نے پیلا شربت بنایا, ہاں جی, کسی نے کسی رنگ دا شربت بنایا ہے. روک روکتے کیے, تو کہنا ہے پانی ہے, سن میں کہنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے نیاز حسین ہے. تے اللہ تو علاوہ کسے دی نیاز دینا قرآن کہندا ہے انی نظرت للرحمان, نظر مننی رحمان واسطے. قرآن دے وچوں دلیل, جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے, زندہ رہنا ہے دلیل دے نال, مرنا ہے دلیل دے نال. قرآن کہندا ہے سورۃ توبہ 10واں پارہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحییٰ من حی عن بینہ. جنے دا پتر وہ ہوندا ہے جڑا گل کرے دلیل دے نال, ہوائی گلاں نہیں کری دی ہوندیاں. زندہ رہو دلیل نال, مرنا دلیل نال. لوگ دنیا واسطے مر جاندے, زمیناں واسطے مر جاندے, جائیداداں واسطے مر جاندے, انا واسطے مر جاندے. جے دین واسطے ساڈے سینے واسطے کوئی گولی بنی تے الحمدللہ, جیڑی گولی کسے دے سینے واسطے بنی ہے اسی سینے دے اندر جا کے رہے گی. لیکن جس نے ماں دا دودھ پیتا ہے, جدی رگاں چ حلال دا خون ہے, وہ جھوٹ نہیں بولدا, وہ قوم نو گمراہ نہیں کرتا. جو رات قبر دے اندر باہر نہیں ہے, انی نظرت للرحمان. قرآن کہندا ہے نظر کے دے واسطے وے, حسین واسطے نہیں, محمد رسول اللہ واسطے نہیں, علی واسطے نہیں, حسن واسطے نہیں, فاطمہ واسطے نہیں, ابو بکر واسطے نہیں, عمر واسطے نہیں, عثمان واسطے نہیں, کسے نبی واسطے نظر نہیں ہے. انی نظرت للرحمان. جدو بھی منت مننی اپنے اللہ واسطے منت مننی. ماں مریم نے منت مننی انی نظرت للرحمن صوما, میں چپ دا روزہ رکھے ہے. مریم آندی مریم, قرآن مجید 16واں پارہ سورت مریم, قرآن کہندا ہے ماں مریم آندی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. اج میں نہیں بولاں گی, میں اپنے اللہ واسطے نظر منی کہ میں چپ رہنا. جدو بندہ اللہ واسطے نظر من لیندا ہے, اللہ اس دی عزتاں دیاں حفاظتاں کردا ہے. ماں مریم تے تہمت لگی کہ کنواری مریم تو بولدی بھی نہیں تے ہے کنواری تے پتر جا کے آ گئی. قرآن دے اندر واقعہ لکھے ہویا ہے نا, او مریم ہے کنواری تے بولدی بھی نہیں تے کنواری پتر چوک کے آ گئی. 10 بولدی کیوں نہیں؟ ہائے میری بیٹیوں, میری ماں, میری بہنوں, عزتاں والے مسلمانوں, سنو غیرت کس دا نام ہے, سنو حیا کس دا نام ہے. جدوں بیٹی عزت والی ہوئے, جدوں بیٹی غیرت والی ہوئے, جدوں بیٹا غیرت والا ہوئے, جدوں ماں عزت والی ہوئے, جدوں ماں غیرت والی ہوئے, جدوں بچی لڑکی غیرت والی ہوئے, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ادو رب دی عزت واسطے بولدا ہے. میرے رب نے معصوم بچے نو بلایا. دسو لوگو معصوم بچے بول دے نے, دودھ پیندے بچے کدی گلاں کردے نے, دودھ پیندا بچہ کدی گلاں کردا ویکھیا؟ تے عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ نہیں, قال انی عبد اللہ. او لوگوں میری ماں نو نہ ستاؤ, میری ماں جیسی پاک عورت اللہ دی زمین تے کوئی نہیں. قال انی عبد اللہ, میں اللہ دا بندہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مینو اللہ نے نبی بنایا ہے, مینو اللہ نے کتاب دیتی ہے. میری ماں مریم پاک ہے. سنیے بات جو میں دسنا چاہنا, انی نظرت للرحمان. جدوں بھی منت مننی اللہ واسطے مننی, جدوں بھی نظر مننی اللہ واسطے مننی. آئیے لوگوں میں اپنی بات ختم کرا. اللہ تو سوا کسی دی نظر و نیاد جائز نہیں ہے. محرم دے اندر 10 محرم نو روزہ رکھنا میرے محمد دی سنت ہے. سبیلا لانا سنت نہیں ہے, کالے کپڑے پانا سنت نہیں ہے. مصیبت آئی ہے, اللہ نے اس مصیبت دا بدلہ کی عطا فرمایا ہے. میرے نبی دے نواسے شہید ہوئے, اللہ نے میرے نبی نو زندگی دے اندر میرے نبی دی زبان تو یہ بات جاری فرمائی, اے میرے محمد رسول اللہ, میں تیرے نواسے نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا. اس تو بڑی عظمت کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دی محبت میرا عقیدہ ہے, میرا ایمان ہے. بلکہ میں آنا میری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوندی جب تک نماز دے اندر میں حسن و حسین تے درود نہ پڑھ لواں. اللہم صلی علی محمد وعلا
آل محمد تو کون ہے مراد؟ آل محمد تو مراد حسن ہے، آل محمد تو مراد حسین ہے، آل محمد تو مراد فاطمہ ہے، آل محمد تو مراد علی ہے، آل محمد تو مراد عائشہ ہے، آل محمد تو مراد خدیجہ ہے، آل محمد تو مراد میرے نبی دیاں بیویاں نے۔ اور سنیے اہل بیت، قرآن دی جڑی آیت میں خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھی سی، سورۃ احزاب دی 22ویں پارے دی آخری آیتاں، 21ویں پارے دی اور 22ویں پارے دیاں پہلیاں آیتاں میں پڑھیاں سی، میں انہاں دا ترجمہ تانوں ضرور سناواں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان آیتاں دے اندر اللہ نے اہل بیت دی عظمت بیان کی تھی۔ اہل بیت کینوں آندے نے؟ اہل مینا والے، بیت مینا گھر، گھر والے نو کی آکھدے نے؟ اہل بیت۔ تے سب تو پہلے اللہ نے قرآن دے اندر اہل بیت بیویاں نو آکھیا ہے۔ اہل بیت کینوں آکھیا ہے؟ بیویاں نو، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے۔ سب تو پہلے بیوی آندی، بچے بعد وچ آندے۔ کیوں جی؟ کدی دنیا تے انہوں ہے کہ بچے پہلے آئے ہون بیوی بعد وچ آئی ہو؟ کدی کسی نے ویکھے؟ پہلے کون آندا ہے؟ دلیل قرآن دے اندر ہے، 12ویں پارے دے اندر سورۃ ہود دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ رب نے قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ فرشتے آئے اور آ کے ماں سارا نو آندے نے، اے ماں سارا تو بوڑھی ہو گئی، پر اللہ نے پیغام بھیجے ہے کہ ہن اللہ تانوں پتر عطا کرے گا۔ قالوا وتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ 12ویں پارے دے اندر سورۃ ہود دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر، تے ابراہیم دی بیوی نو اللہ نے کی آکھیا ہے؟ اہل البیت۔ سب تو پہلے اہل بیت کون ہوندا ہے؟ بیوی ہوندی۔ اور تانوں کوئی آکھے شادی ہوئی ہوئے تے تساں آکھنا ہے جی میں گھر جانا، میرے گھر والے کلے نے، ہجے بچہ کوئی نہیں ہویا، کلی بیوی ہے، تے بندہ کی آندا ہے؟ گھر والے کی ثابت ہویا؟ بندہ بیوی نو ہی گھر والے آندا ہے نا۔ اور میرے گھر والی کلی ہے، بیوی نو اہل بیت قرآن نے آکھے ہے۔ میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے۔ بیت مینا گھر والے، اہل مینا والے، بیت مینا گھر۔ میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں، خدیجہ، عائشہ، حفصہ، میمونہ، جویریہ، ماریہ قبطیہ، نبی پاک دی ساریاں بیویاں اہل بیت نے اور مومنہ دیاں ماواں نے۔ کتھے لکھیا ہے؟ قرآن دے اندر۔ اسے 22ویں پارے سورۃ احزاب دے اندر النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اے مومنو سنو، اتنے تسی خود اپنیاں جاناں دے خیر خواہ نہیں جتنا میرا محمد خیر خواہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو امہات نے، نبی دیاں بیویاں نے، وہ تواڈیاں کی نے؟ ماواں نے۔ ماواں، نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے۔ اور سن لو، حضرت حسین نال محبت کرن والو، حسین دا عقیدہ توحید ہے۔ سیدنا حسین نے غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں کیتی، ظالم دے آگے حسین نہیں جھکے۔ اج دا امتی قبراں تے جھکدا ہے، گھوڑے اگے جھکدا ہے، گھوڑے دا پیشاب تے لد بند کردا ہے، آدھا تبرہ کے۔ ہاں پتہ نہیں امتی کی کردا پھردا ہے۔ سنیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ غیر اللہ دے اگے نہیں جھکے۔ اور ماں فاطمہ آج 1 محرم تو لے کے 10 محرم تک، پھر 40ویں تک حوا دی بیٹی نو برسرعام بازاراں دے اندر، جلوساں دے اندر، کتے ربیع الاول دے اندر، کتے محرم دے اندر، کتے 40ویں دے نام تے۔ سنیے، ماں فاطمہ نال محبت کرن والیاں دا پیغام بھی سن لو۔ جنتی عورتاں دی سردار میرے محمد دی بیٹی، جنتی عورتاں دی سردار حسن و حسین دی ماما فاطمہ رضی اللہ عنہا نصیحت کر رہی نے، وصیت کر رہی نے، بیمار ہوئیاں، کول خاتون بیٹھی، ماں فاطمہ دیے میں اگر فوت ہو جاواں، سنیے غور نال میری آخری بات، قوم دی بیٹی دی عزت کیا ہے؟ نہ فاطمہ دا لینا، تے ذاکر نے قوم دی بیٹیاں نو بازاراں ہی ننگا کر دیتا ہے۔ اے نبی پاک دی سیرت ہے، اے ماں فاطمہ دی سیرت ہے۔ جھوٹ نہ بولو، قوم نو گمراہ نہ کرو، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ ماں فاطمہ نے کی آکھیا؟ اگر میں مر جاواں، سنیے
ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے محمد دی بیٹی حیات شرما والی تھی جنتی عورتاں دی سردار ماں فاطمہ آخدی میں فوت ہو جاواں تے میرا جنازہ رات دی تاریکی وچ اٹھانا ہے۔ سن مسلمان آج کس دی بیٹی ہے جڑا پوچھ نہیں سکدا بازار جائے، پوچھ نہیں سکدا آزاد عورت جتھے مرضی جائے، ماں فاطمہ کہہ رہی اللہ ساڈی بیٹیاں نو ماں فاطمہ دی سیرت اپنان دی توفیق دے دے۔ ماں فاطمہ آخدی ہے میرا جنازہ رات نو اٹھانا۔ ماں جی کیوں؟ فرمایا میں محمد دی بیٹی ہاں، میں علی دی بیوی ہاں، میں حسن و حسین دی ماما ہاں۔ میرا چہرہ دیکھیا تے یا آسمان نے دیکھیا ہے، میرا چہرہ دیکھیا یا میرے بابا محمد نے دیکھیا ہے، میرا چہرہ دیکھیا ہے میرے خامد علی نے دیکھیا ہے، میرا چہرہ دیکھیا ہے تے کسی عورت پردہ دار نے دیکھیا ہے، میرا چہرہ دیکھیا ہے تے میرے بیٹے حسن و حسین نے دیکھیا ہے۔ تے میں فاطمہ خواہش کر دیاں کہ جدوں میں مر جاواں میرے جنازے میرے کفن تے بھی کسی غیر محرم دی نظر نہ پڑے۔ قوم دی بیٹیاں نو برسرے بازار پھران والے ذاکر بد نصیبو، بے غیرتی پھیلان والے اللہ تو ڈر جاؤ۔ قوم دی بیٹیاں دا اے حشر نہ کرو، پتلے اور گندے اور برہنہ لباس پہنا کے عاشورہ دے نام تے 10ویں دے نام تے 11ویں دے نام تے 30ویں دے نام تے 40ویں دے نام تے قوم دی بیٹیاں نو بے پردہ کرنے والو ذرا دسو تے صحیح کیا ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا تو بڑھ کے کوئی عظمت والی خاتون دنیا دے اندر ہے؟ نہ دنیا دے اندر ہے نہ جنت دے اندر ہے۔ اور سنیے میں ایک اور بات سیرت دی کتاباں دے اندر پڑھی، حضرت فاطمہ نے آکھیا کہ کچھ علاقیاں دے اندر جدوں عورت دی میت اٹھائی جاندی نا تے کفن دے اندر عورت دے کفن دے اندر جھاڑیاں رکھ دیتیاں جاندیاں، جھاڑیاں اوپر سفید کپڑا، جھاڑیاں کیوں؟ اس واسطے کہ عورت دے بدن دی حایت خد و خال، عورت دے بدن دی کیفیت کفن تو نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ۔ ماں فاطمہ کہن لگیاں رضی اللہ عنہا لاکھوں سلام ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا تے، کروڑوں سلام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تے، اربوں کھربوں درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے، بے شمار درود و سلام میرے نبی دیاں بیویاں اور بیٹیاں مومنہ دیاں ماواں تے۔ میری ماں فاطمہ آخدی میرے کفن دے اندر جھاڑیاں رکھ دینا، ٹہنیاں خشک ٹہنیاں رکھ دینا، اوپر سفید کپڑا ڈال دینا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جسم دے خد و خال دے اوپر بھی کسے دی نظر نہ پے۔ اتنی پردہ دار عورت نہ اس فاطمہ دا لیا جائے اور قوم دی بیٹی نو بے پردہ کیتا جائے۔ اے حیا ہے، اے غیرت ہے۔ یاد رکھیے بالآخر موت ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن مجید سورت سجدہ اللہ دا قرآن، اللہ نے آکھیا ہے میرے نبی کہہ دیجئے قل یتوفاکم ملک الموت الذی، موت دا فرشتہ لوگوں تواڈے سراں دے اوپر کھڑا ہے۔ نہیں خبر تسا مسجد جو اٹھ کے باہر جانا ہے، نہیں خبر کہ اس فقیر نے سرگودے پہنچنا ہے کہ نہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی، موت دا فرشتہ سراں تے کھڑا ہے۔ فیصلہ قیامت والے دن موت تو بعد قبر دے اندر تیرے عقیدے تے ہوئے گا، تیرے ایمان تے ہوئے گا، رسول اللہ نال محبت تے ہوئے گا، نماز تے ہوئے گا، حیا تے ہوئے گا، غیرت تے ہوئے گا۔ بے غیرتی تے فیصلہ نہیں ہونا، شرک تے فیصلہ نہیں ہونا، بدعت تے فیصلہ نہیں ہونا، سود تے فیصلہ نہیں ہونا، بے شرمی تے بے غیرتی تے فیصلہ نہیں ہونا۔ بتلاؤ کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی، جاؤ پوچھو قبر دے سوال 3 نے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کی سی۔ اگر تے رب اللہ نو منیا، اللہ تو سوا کسے نو سجدہ نہیں کیتا، جے تے رب اللہ نو منیا تے پھر 5 نمازاں پڑھیاں تے پوری زندگی پڑھیاں۔ ہاں کچھ ایسے خوش نصیب تو آڈے ضرور ہون گے، میں جاننا وا اپنے علاقے دے اندر اللہ دی قسم ہے انہوں نے کدی زندگی دے اندر نماز نہیں چھڑی۔ انشاءاللہ فیصلہ اس نماز تے ہوئے گا۔ انہوں نے کدی شرک نہیں کیتا، فیصلہ اس عقیدہ توحید تے ہوئے گا، فیصلہ دین تے ہوئے گا۔ کیڑا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔
ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਦੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਹਾਂ ਦੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੱਲੀ ਵਾਟਵਾ ਦੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਹੋਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੰਮਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ دین ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣੋ, دین قرآن ہے, دین حدیث ہے, رب دا قرآن دین ہے, محمد رسول اللہ دی حدیث دین ہے, اور اس نو رب نے دین آکھیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس دین دے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اس دین دے اندر غیر اللہ دی نظر و نیاد نہیں ہے. اس دین دے اندر شرک نہیں ہے. اس دین دے اندر بدعت نہیں ہے. اس دین دے اندر بے پردگی نہیں ہے. اس دین دے اندر سود نہیں ہے. اس دین دے اندر زنا نہیں ہے. اس دین دے اندر شراب نہیں ہے. اس دین دے اندر چغل خوری نہیں ہے. اس دین دے اندر بدعات نہیں ہے. اس دین دے اندر کوئی جلوس نہیں ہے. اس دین دے اندر غیر اللہ دی نظر و نیاد نہیں ہے. اس دین دے اندر 11ویں 12ویں نہیں ہے. کوئی مائی دا لال آئے, مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے, پاکستان دی بڑی تو بڑی عدالت دے اندر آئے, یہ فقیر بیٹھ کے ثابت کرے گا کہ دین او ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, جو قرآن دے اندر ہے, جو حدیث دے اندر ہے. اور آخری بات, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, جو اس دین تو علاوہ غیر دین لے کے آئے گا. وَمَن يَبْتَغِ, یہ بھی قرآن دے اندر لکھا ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلام دِينًا, انہوں وہ دین بڑھائے. نبی پاک نے کم نہیں کیتا, یہ دین آکھے. صحابہ نے کم نہیں کیتا, یہ دین آکھے. امہات المومنین نے کم نہیں کیتا, یہ دین آکھے. فَلَن يُقْبَلَ مِن, قرآن کے اندر وہ قبول نہیں ہوئے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور آخرت دے اندر وہ بندہ گھاٹے اور خسارے دے اندر ہوئے گا. یاد رکھو, دنیا تے گھاٹے آن بندے نو ہارٹ اٹیک ہو جاندے. دنیا تے گھاٹے آن بندے نو فالج ہو جاندے, برین ہیمراج ہو جاندے. جنہوں آخرت دا گھاٹا آ گیا نا, پھر پڑھو قرآن سورت عصر. اگر یقین ہے قرآن تے, والعصر, میرا رب آندا ہے, مینوں زمانے دی قسم ہے, ان الانسان لفی خسر, انسان گھاٹے دے اندر ہے. کیڑا انسان گھاٹے دے اندر ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جڑا ایمان لے کے آیا تے عمل کیتا, او گھاٹے دے اندر نہیں ہے. جنہیں ایمان ہی نہیں لاندا قرآن تے, مولویاں تے ایمان لے کے آیا, پیراں تے ایمان لے کے آیا, گدی نشینہ تے, لٹاں والیاں تے, پان کھان والے, چرساں پین والے, بھنگا پین والے, بدکاریاں کرن والے. سنیے, میرے محمد رسول اللہ دی شریعت غیرت والی ہے, حیا والی, شرم والی. ماں عائشہ آخدیہ نے, عرب دی کسی کماری لڑکی دے اندر اتنی شرم نہیں سی جتنی حیا تے شرم اللہ نے میرے محمد دے اندر. میرے نبی نے پوری زندگی کسی غیر عورت دا چہرہ نہیں دیکھیا. پیر کیوں دیکھدا ہے؟ مولوی کیوں دیکھدا ہے؟ کوئی دم کر رہے ہے بے پردہ عورتوں نو, کوئی تویز دے رہے ہے. ایسے ایسے ظالم جو ناف عورتوں دے کپڑے اٹھا کے پیڑ دے اوپر تویز لکھ دینے. ساڈے ملک دے اندر ایسے بھی لوگ ہیں نا, جان دی دنیا. عورت دے پیڑ تے تویز لکھن والے, ناف تے تویز لکھن والے, عورت دی چھاتی تے تویز لکھن والے. ہائے اللہ, تیری زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ اے سیلاب کیوں آندے؟ اے زلزلے کیوں آندے؟ اے فتنے کیوں اٹھتے؟ اے بم بلاسٹ کیوں آندے؟ اس زمین تے امن کیوں قائم نہیں؟ کیونکہ دین دے نام تے ایسے ایسے ڈاکو اس ملک خدا داد مملکت پاکستان دے اندر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اس واسطے ہے کہ جو دنیا دا گندا کم مولوی دین دے روپ وچ کرے, پیر کرے, بہروپیہ بن کے کرے. سن لو, رب نے آکھیا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حق تے ڈٹ جائے, جو صبر تے استقامت اختیار کر جائے, جنوں گھاٹا آئے, نفع آئے, لوگ عزت اچھالن, لوگ باتاں کرن, لوگ تانے دین, لوگ پتھر مارن, لوگ چگلیاں کرن, لوگ غیبتہ کرن, اے آکھے لا یخافون لومۃ لائم, مینوں کوئی پرواہ نہیں, ساری دنیا مخالف ہو جائے, قیامت والے دن میرے محمد مینوں سینے لگا. اللہ دی قسم ہے, کوئی گالاں کٹے, کوئی تانے دیوے, کوئی کچھ بھی آکھے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس دن اللہ نے سارے دکھ ہی دور کر دینے, جس دن اللہ نے سونے محمد دے ہتھوں جامع کوثر پلا دے. اس دن سارے دکھ ہی دور ہو جانے. تے تاں ہی اسی آنے ہاں, اوے گالیاں کڈھن والے ویرا, اوے گالیاں کڈھن والے ویرا, جے تو ساڈے ول آویں,
قسم خدا دی قرآن سنائیے تے سیدھا ہی جنت جاویں. رب العالمین کو دعا ہے جو درد دل نال میں عرض کیتا ہے بیان کیتا ہے کسے نو خوش کرن واسطے نہیں صرف اپنے اللہ نو خوش کرنے واسطے. میرے دل دی کیفیت نو میرا اللہ جاندا ہے. میں 400 کلومیٹر سفر 500 کلومیٹر سفر کرنا میں آندے جاندے جو خرافات دیکھیاں نے میرا درد دل سی کہ میں ضرور بیان کرنا ہے. اگر میں کوئی بات حق نہیں کیتی میں اللہ دا بھی مجرم تہاڈا بھی مجرم ہاں. قیامت والے دن تہاڈا ہاتھ میرا گریبان ہوئے گا تے جی اگر میں بات حق کیتی تے میں ایکو ہی دعا کرنا اپنے اللہ دے حضور اللہ قبول کر لے اور مینوں بھی اور تانوں بھی اللہ عمل دی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.